دیکھیں الزام تو وہ لگانے کے بغیر اس کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. آج میں کسی کرائے کے ترجمان کی بات سن رہی تھی، جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتی، جو کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہے یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں. تو اگر ہمیں پتہ ہے یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں تو بتا دیں یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں. یہ کیا کبھی ایکس وائی زیڈ، کبھی اداروں پہ حملہ، کبھی اداروں کے اوپر جگت بازی، کبھی اداروں کے اندر تفریق، کبھی اداروں کے اندر تقسیم، کبھی جانور، کبھی نیوٹرل، کبھی میر جعفر، کبھی مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ تم اتنے بڑے حقیقی آزادی کے علم بردار ہو، جھوٹے سازشی شخص، تو بات کرو نا. بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ بند کمروں میں ملک کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا ہے، عوام کی 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، چالیں چلی ہیں بغیر کسی غلط اور صحیح کی تفریق کے. میں نے یہ بتائیے کہ 2018 کے الیکشن کا آر ٹی ایس کا ذکر جب سے الیکشن ہوا تب سے ہم سن رہے ہیں، جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف آج تک کارروائی ابھی تک کیوں نہیں انیشیٹ کی، یا کوئی ارادہ ہے کرنے کا؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا نا، اور اگر ہم نے وہی کرنا ہوتا جو 4 سال اس نے ملک کے ساتھ اور سیاسی مخالف، ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہے یہ، بدترین سیاسی مخالف. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بدترین سیاسی مخالف نہیں ہے، یہ اس ملک کا بدترین مخالف اور دشمن ہے، جو ان کی تمام باتیں اور اعمال سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم نے کرنا ہوتا تو جس دن، اور اگر ہم نے یہ جو سو کالڈ یہ الزام لگاتے ہیں، اگر ہم اس طرح آئے ہوتے ہیں، ہم پارلیمان کی طاقت سے آئے ہیں، ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، ہم آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس سے اس فتنے سے پاکستان کو نجات دلانے آئے جو ملک کو دیوالیہ بنا رہا تھا، جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا، جو ملک کے خلاف چالیں چل رہا تھا. خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چالیں چلوں گا، غلط ہو یا صحیح ہو اس کی فکر نہ کریں. تو ایسے شخص کو ہم اگلے دن جیل ڈال سکتے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو اس نے سیاسی ظلم کیا ہوا تھا. لیکن قانون جو غلط کرے گا، جو چوری کرے گا، جو ملک کا پیسہ لوٹے گا، جو ڈاکے ڈالے گا، جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا، جو اپنے منصب کی اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرے گا، وہ قانون کے کٹہرے میں خود آئے گا. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایف آئی اے کے اندر ان کے عمالات کھل رہے ہیں. لیکن ہم شہزاد اکبر جیسی نوٹنکیاں نہیں کر سکتے کہ روز بیٹھ کے ایک پٹاری رکھ لو، ایک چارٹ لگا دو اور کہو کہ یہ سارے چور ہیں. آج چور بھی یہ، ڈاکو بھی یہ، فورن ایجنٹ بھی یہ، سازشی بھی یہ، چال باز بھی یہ، جھوٹے بھی یہ، اور اس کے بعد ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے بھی یہ. جوید صاحب، دنیا نیوز. وعلیکم السلام. کل پرائم منسٹر نے کلیم کیا کہ یہ جو آڈیوز ہیں وہ ٹھوس شواہد ہیں ان کی طرف سے جو پیش کیے گئے، تو کیا ان ٹھوس شواہد کو لے کر یہ جو جے آئی ٹی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں وہ گواہی کے ساتھ پیش ہوں گے؟ ٹھوس شواہد کون پیش ہوں گے؟ پرائم منسٹر. دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف جس کا نام ہے، جس شخص پہ اس نے الزام لگائے، آج بھی اپنے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ ان کے بارے میں بات کرا، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی جنہوں نے ترقی، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت نا انصافی ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر جو حال ہے لا اینڈ آرڈر کا، وہاں کل اساتذہ جو تھے وہ سڑکوں پہ اپنی تنخواہ مانگ رہے تھے، ان کو یہ حقیقی آزادی والے پتھر مار رہے تھے، ان کے سر پھاڑ رہے تھے، ان پہ لاٹھی چارج کر رہے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے نا، اپوزیشن لیڈر تھا، وزیر اعلیٰ تھا، قانون کے آگے پیش ہوتا تھا. ایک طرف آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں جن پہ یہ الزام لگاتے ہیں، وہ ہر قانون کے اندر، ہر عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں. ایک طرف یہ شخص ہے جو خود چور ہے، خود جھوٹا ہے، خود سازشی ہے، کسی عدالت کسی قانون کے آگے پیش نہیں ہو سکتا. اس لیے کل وہ پیش بھی ہوں گے اور انہوں نے اپنے تمام ادوار کا حساب دیا، چاہے وہ آشیانہ ہو، صاف پانی ہو، گندا نالا ہو، اختیارات کا ناجائز استعمال ہو، جو گھٹیا الزام انہوں نے لگائے، چاہے اس میں ملک بدنام ہو رہا ہو، صوبے کی ترقی رک رہی ہو، میٹرو پہ الزام لگایا، اورنج ٹرین پر الزام لگایا، جس جگہ پہ الزام، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ منصوبے عوام کے ہیں. اور وہ بھی آج 4 سال گزرنے کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی عدالت نے ان کو سرخرو کیا. ادھر جتنی بیلز ہوئیں
ان سب میں سرخرو ہوئے, حساب دیے, ایک ایک چیز کا حساب دیا, ایک ایک پیسے کا حساب دیا, 1 روپے کی 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, اور آج چیخیں مارا جلسوں میں کھڑے ہو کر دوسروں پہ چور کا الزام لگا رہے. تو پکڑنا تھا نا, 4 سال تم ملک کے وزیر اعظم تھے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ طاقت بھی تمہارے پاس, نیب کا چیئرمین بھی تمہارے پاس, FIA بھی تمہارے پاس, تمہاری کرسی بھی تمہارے پاس, تمہاری نیت بھی تمہارے پاس, تمہارے جھوٹ بھی تمہارے پاس, تو پکڑ لینا تھا شہباز شریف کو. اب باتیں نہ کرو. آفر ماجد صاحب میڈم یہ بتائیے, سوال نہیں کرنا. سارے جواب دیکھیں, ٹھوس, آپ نے کہا ٹھوس ایویڈنس. پرائم منسٹر نے کل کلیم کیا تھا کہ ٹھوس شواہد وہ دیکھیں ٹھوس شواہد, لے کر کے گواہی کے ساتھ پیش ہوں. تمام چیزیں ٹھوس ایویڈنس سب کے ساتھ پیش بھی ہوں گے. اور اگر آپ انتظار کر لیں 5-10 کے اوپر مشیر احتساب عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ ایک مفصل پریس کانفرنس کریں گے, جس میں وہ تمام شواہد جو اس وقت FIA یہ جو رو رہے ہیں نا, پٹ رہے ہیں, پتہ نہیں کون گرفتار ہو گیا, کون گرفتار ہو گیا, سارے فورن ایجنٹ گرفتار ہو گئے. پہلے خبر, ایسے ڈرپوک ہیں, پہلے خبر چلا دیتے ہیں کہ ہم گرفتار ہو گئے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی گرفتاری کی خبر بھی خود چلاتے ہیں, اس پہ بھی تماشا کرتے ہیں. کھیل کھیل رہے ہیں نا, چالیں چل رہے ہیں. سیف اللہ نیازی صاحب آج ہو گئے, وہ پتہ نہیں کراچی سے کوئی صاحب ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں ابھی 5:10 پر انشاءاللہ عرفان قادر صاحب آپ کو ایک اور ایسے ایویڈنسز ہیں کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کا کھیل کھیلا گیا. کیونکہ 2008 سے لے کر 13 تک کوئی تو حساب آ گیا ہے, لیکن 13 سے آگے کیا کہانی ہے وہ کھیل آپ کو بتائیں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ 6 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں, اور اس 6 ماہ کے دوران کافی آپ کے پاس مواد بھی آ گیا پراٹوکی کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بشریٰ بی بی اون کے اور عمران خان کے حوالے سے. تو کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آپ کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک رہی ہیں؟ آپ ان پہ کیوں پکا ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں؟ ہاتھ پکا ڈالنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں. یہ چوری کے, کرپشن کے, ڈکیتیوں کے مقدمات ہیں. اگر یہ سیاسی مقدمات ہوتے تو 14 اپریل کو یہ سارے گرفتار ہوتے, جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے. اور آپ ہر روز سوال کرتے تھے, آپ لوگ پکڑتے کیوں نہیں ہیں, آپ لوگ, یہ آ گیا سامنے, یہ آ گیا سامنے. تو آپ اب یہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے, جس کو عمران خان صاحب بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں. یہ قانون کے مطابق جو چوریاں ڈکیتیاں ہوئی ہیں, یہ تمام وہ کیسز ہیں, اور ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کو انشاءاللہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. جی خالد محمود صاحب. جی ثناء اللہ صاحب. میڈم 2 سوال ہیں میرے. ایک تو آپ ہمیشہ 2 سوال کرتے ہیں. ایک کر لیتے ہیں, ایک آج ایک کر لیں, چھوٹے سے کوئی نہیں. چلیں 2 کریں سر, 2 کریں. ایک تو وہ آپ نے جاوید کے جو جواب میں کہا کہ پرائم منسٹر شواہد لے کے جائیں گے. آپ بھی وزارت اطلاعات میں بیٹھی ہیں 4 سال, یہاں بھی ان کی حکومت رہی ہے. تو 4 سال میں کوئی چیز نکلی ہے ایسی جس پر کوئی کیس بنتا ہے؟ تو یہ بتا دیں. 6 مہینے ہو گئے, کچھ چیزیں آتی ہیں. ابھی تو جواب دیا, اچھا نہیں, پھر دے دیتی ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ جواب دینے میں. وزارت اطلاعات کا پوچھ رہا ہوں میں, اور کسی جگہ. میں وزارت دوسرا عمران خان نے کورٹ میں بھی کہا تھا, جب ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی میری بات چیت چل رہی ہے. اور کل صدر عارف الوی نے بھی کہا کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں, تو بات چیت ہو رہی ہے. تو ملک کا پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو شہباز شریف ہے, اور وہ ایک ہی آدمی ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگلی الیکشن ہونے یا نہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ان مذاکرات میں حکومت کی طرف سے کون شریک ہے, اور یہ کون مذاکرات کر رہا ہے عمران خان سے؟ دیکھیں, جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ یہ بات, وہ مجھے نہیں پتہ آپ جو بات کر رہے ہیں. اور یہ افواہیں بھی اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں, جس طرح گرفتاریوں کی افواہیں بھی اپنی مشہوری کے لیے ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ کون ان سازشوں سے مذاکرات کرے گا, کون یہ چال بازوں سے مذاکرات, جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی چالیں چلنی ہے, غلط ہے کہ صحیح ہے, اس کی فکر نہ کرو, کھیل کھیلو. امریکہ کا نام نہیں, کون ان سے باتیں کرے گا؟ یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان سے کوئی بات کی جائے. اور دوسری آپ نے بات کی وزارت اطلاعات کی. وزارت اطلاعات کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں, ہم نے FIA کو بھی بھیج دی ہیں. کورٹس کے اندر اس وقت سب جوڈس ہیں, کورٹس کو بھی چاہیے. میں یہ ریکویسٹ کروں گی, میں درخواست کروں گی کہ جو شواہد FIA کے اندر گئے اور FIA نے رپورٹ جمع کرائی ہے, جو یہاں اداروں کا, جو ایسٹس کا کے ساتھ جس قسم کی زیادتی کی گئی ہے, وہ تمام چیزیں اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور عدالتوں کے اندر ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب طاقتور جو ہے نا, وہ قانون کے نیچے ضرور آئے گا. میم ایک تو عمران خان نے جیل برو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے, ایک تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گی, اور دوسرا MNA علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے میں آپ سے ہم نے بھی آپ حکومتی ترجمان ہیں,
प्रोडक्शन ऑर्डर अगर जारी होता है तो उसको असेंबली में नहीं लेके आते, एक तो जारी भी नहीं होता, कल भी इजलास हुआ था उसमें भी उसको नहीं लेके आए, क्या वजह है? हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से आप क्या कहेंगी? पहला सवाल आपने बड़ा अच्छा किया था, जेल बरो तहरीक, जेल बरो तहरीक। इमरान खान साहब की झूठी जाली जेल बरो तहरीक के ऐलान में हमने भी मेरे ख़्याल में आर्जी जेलें बनाने का फ़ैसला करना चाहिए हमें, क्योंकि जेल भरो तहरीकें जो होंगी वो सियासी नहीं होंगी। इतनी चोरी और डाके और डकैतियों की दास्तानें हैं कि उससे ही जेल भर जाएंगे। जी हाँ जी, उनका तो प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हो गया, और मैं हुकूमत, ये पार्लियामेंट्री इशू है और बिल्कुल होना चाहिए। 4 साल ये हमारा स्टांस रहा है और इशू हो भी गया है। स्पीकर ने उनके वो क्या है प्रोडक्शन ऑर्डर उसको इशू भी कर दिया था, और जो क्या कहते हैं पार्लियामेंट है उसमें मुझे पता नहीं, कि मैं गई खुद भी नहीं, क्योंकि एक आइन शिकन कल वो कर रहे थे ख़िताब, तो मैंने कहा कि कहीं तो मैं इमरान खान साहब वाली हरकत ना करूं, मुनाफिकत ना करूं, तो मैं तो कल पार्लियामेंट नहीं गई, लेकिन मैं पता कर लूँगी। दूसरी कोई सवाल आखिरी कर लें वो मुदस्सर ताकि आपकी जानिब से मैडम वाज़ा ऐलान हुआ था कि कोई भी सूबा अगर लॉन्ग मार्च में सपोर्ट करेगा साहब को तो वो एक्शन लेंगे, लेकिन कल परवेज़ इलाही ने ज़िला पंजाब ने लंदन में बात करने का जैसे इमरान खान कहेंगे जो कहेंगे मेरी हुकूमत वैसे करेगी। तो गुलाम लोग ऐसी बातें करते हैं, गुलाम के जो फॉलोअर्स हैं वो गुलाम ही होंगे और क्या होंगे, उनकी अपनी तो सोच बात तो कोई होती नहीं है, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकती। जी इस्लामाबाद में क्योंकि आपकी हुकूमत और इस्लामाबाद के बासिस करने के हवाले से बड़ी